یہ جو وطن عزیز ہم نے کیا ہے، جس کی حفاظت ہم سب نے مل کر کرنی ہے، ہم اپنے شہداؤں کو اور ان کے لواحقین کو کیا جواب دیں گے جب ہم 9 مئی جیسے واقعات رونما کرتے ہیں، ان شہیدوں کی یادگاروں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ خدا را دوبارہ کوئی اس وطن میں ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ آج جب میں اس اسٹیج پر آ رہا تھا، مجھے ایک شہید کے والدین نے کچھ تصاویر دکھائی اور مجھ سے گلہ کیا کہ میرے اس شہید بیٹے کی تصویر اور تصاویر پھاڑ دی گئی ہیں، ان یادگاروں کو گرا دیا گیا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ آج میرے سامنے یہ جو ایک ماں بیٹھی ہے، اس نے اپنے بیٹے کی قربانی اس لیے دی ہے کہ ہمارے بیٹوں کا مستقبل سنور سکے۔ انہوں نے ہماری اولادوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے اپنے جوان بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم اس ماں کا قرض اتار سکتے ہیں جس نے یہ جان کر، اسے یہ پتا تھا کہ میں جس اپنے پیارے بیٹے کو تیار کر کر سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیج رہی ہوں، وہ کسی نہ کسی دن شہید ہو سکتا ہے۔ آج جو لوگ میری اس افواج پاکستان کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ لاؤ ایسی ماں جو تمہارے بیٹے کے مستقبل کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دے۔ آج میری وہ بہنیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، میں کہتا ہوں ان لوگوں سے، لاؤ ایسی بہنیں جنہوں نے اپنا سہاگ شہید کروا دیا، تمہارے سہاگوں کو اور ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ مجھ سمیت کوئی بھی شخص ان والدین کا، ان بہنوں کا اور ان بچوں کا قرض ادا کر ہی نہیں سکتا۔ باقی تو سب باتیں ہیں، حقیقت صرف یہ ایک ہے کہ ہم ان شہیدوں کے نہ والدین کا قرض اتار سکتے ہیں اور نہ شہیدوں کا قرض اتار سکتے ہیں۔ اور یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے، اور یہ جو جوان آج سرحدوں پہ ہماری حفاظتیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک خوب شعر یہاں لکھا بھی گیا ہے کہ کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، کسی کی ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ، جو جوان حوصلوں سے اڑ رہے ہیں، انہیں پروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان وطن عزیز جس میں آج ہم سکون اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، کی یہ تقریب ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وطن عزیز کی حفاظت ہم سب نے مل کر کرنی ہے۔ شہداء کی ملک و قوم کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ قوم کے دفاع کے لیے ہر قدم ہے، قوم کے دفاع کے لیے ایک افواج پاکستان ہے اور اس کے ساتھ یہ عوام پاکستان ہے۔ میرے ان فوجی بھائیوں کو جو سرحدوں پہ میرے جوان ہیں اور میرے شہداء کی فیملیز جو یہاں بیٹھی ہیں،
मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी है, जो सच्चे पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से और उसकी सरहदों से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे और उसके शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे। मेरा ये मानना भी है कि बहुत सारे ऐसे अतवार आते रहेंगे जहां हमें मायूसी भी होगी, जहां हमें माशी बहरानों का सामना भी होगा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये मायूसी के साए हमेशा रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज जो सपे सलार अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये इस कौम की खुश नसीबी है कि वो सैयद भी हैं और वो हाफिज कुरान भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसे कुरान का वो मफहूम पता है कि किस तरह अपनी कौम की हिफाजत की जाती है, किस तरह कौम को अगर वो मुश्किल में फंसी हो तो उसे निकाला जाता है। इसीलिए आज इस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हमारे मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं, जिसकी एक मिसाल SIFC का इस मुल्क में कयाम है और हमारे आर्मी चीफ का उसकी सरबराही करना, उसकी देखभाल करना और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान बुला के इस मुल्क के माशी हालात को बेहतर करना है, जिसकी मिसाल चाइना के वजीर आजम का पाकिस्तान आना, मलेशिया के वजीर आजम का पाकिस्तान आना और सऊदीया, UAE और बाकी हमारे खलीजी ममालिक कुवैत, ओमान, बहरीन और मस्कत और सऊदी अरब के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना इस बात की दलील है। इसलिए कौमों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारी परवाज और उसका मकसद हमारे सामने है और ये वो आज का दिन है जो हम कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक आज पूरी कौम ने 6 सितंबर को मनाकर अकीदत से हमारी शोहदा की याद में पूरे दिन मैं देख रहा हूं कि कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक और खैबर तक पूरा दिन हर जगहों पर हमारे इन शोहदा की याद में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी कौम के इन बेटों को जिन्होंने शहादतें दी हैं उन्हें खराजे तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनकी हयात जमीनों की नहीं सफीनों के नाम है, जो मुल्क के बानियों की हिफाजत के लिए समंदरी तूफानी लहरों से ज्यादा दुश्मन के दिल में अपनी हैबत का डर कायम किए हुए हैं। आज ये मजबूत अफवाज पाकिस्तान के जवान अपनी हैबत और अपने डर का लोहा मनवाए हुए हैं। इसीलिए दुश्मन ताकतों के नफरत अंगेज बयानिए को हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दे के भेजा है, सिवाय एक बार के जिसमें चाय पिला के भेजा है। आज के दिन इन माओं को भी मैं सलाम पेश करना चाहता हूं, जो कौम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की शहादतें और उनको उस शहादत के सफर पर खुशी खुशी रवाना करती हैं। इतना बड़ा दिल किसी मां का नहीं है। कल मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई हमारे ज़ुहैर नसीर
भाई ने, जो कि बदर एक्सपो के ऑनर हैं, रूह रवां हैं, मुझे यहाँ नज़र अभी आ नहीं रहे ज़ुहैर भाई कहाँ हैं। आज ये जो स्टेज जो कि 5 दिन की मेहनत से तैयार किया गया है, रात दिन सुबह 5 बजे तक ज़ुहैर भाई और मैं यहाँ बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस स्टेज को बनाने की खास वजह क्या है। तो मुझे ज़ुहैर भाई ने कहा कि बहुत स्टेज बनाए हैं और आपने भी बहुत बनवाए हैं, लेकिन इस स्टेज को बनाने में एक जज्बा है, क्योंकि ये उन शहीदों की फैमिलीज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए बनवाया गया है। इसे हमने गोल्ड फॉइल, गोल्ड प्लेटेड, जो आप आर्चेस देख रहे हैं, इसके दरमियान में लगवाई। ये प्लेन वाइट पेंट से भी हो सकता था, लेकिन हमने गोल्ड फॉइल लगवा के, गोल्ड प्लेटेड करके ये पैगाम दिया है दुश्मन ताकतों को कि हम अपने शहीदों को इस तरह खराजे तहसीन पेश करते हैं। जो भी कदम और इकदाम उठाओ, सोच समझ कर उठाना। यहां ऐसी माएं बैठी हैं। आज सुबह जब मैं मलीर कैंट में शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ा रहा था, मुझे कोर कमांडर साहब ने बताया कि मैं आपको एक ऐसी मां से भी मिलाता हूं, और इस जैसी बहुत सारी माएं हैं। जब मैंने उस मां से खिताब किया, बात की, तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया है, और जिस यूनिट में वो बेटा शहीद हुआ, मैंने अपना दूसरा बेटा भी उसी यूनिट में भर्ती किया है, उसी यूनिट में काम कर रहा है, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है। तो मैंने जब उनको सलाम पेश किया तो उन्होंने कहा, बेटा अगर दूसरा बेटा भी शहीद हो गया तो मेरा तीसरा बेटा भी है। मेरे 3 बेटे हैं और वो इस वतन पर कुर्बान हैं। तो मैं उन दुश्मन ताकतों को ये बताना चाहता हूं कि मैली आंख ना उठाना। इस वतन में ऐसी माओं ने अपने सपूत पैदा किए हैं जो एक के बाद एक ही घर में 3-3 शहादतें देने के लिए तैयार हैं। मांटेसोरी यौम तवा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ देने वालों को सलाम पेश करते हैं। जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं वो अपनी अफवाज के शाना बेशाना खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त के सिपा सालार इस मुल्क की खुशकिस्मती है। ऐसी पोस्टिंग्स पर जहां आप और मैं एक दिन, एक घंटा तसव्वुर नहीं कर सकते खड़े होने का, महीनों वो सिपाही आपकी और मेरी और मेरे बच्चों की और आपके बच्चों की सलामती के लिए वहां खड़ा होकर नौकरी कर रहा है। चाहे वो शहीद हो रहा है या गाजी है, लेकिन सलाम है उस सिपाही को जो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करके बैठा है। मैं उस मां को भी सलाम करना चाहता हूं। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री कल मुझे ज़ुहैर नसीर भाई ने दिखाई, मुझे नहीं पता अभी वो चलाएंगे इसको, मैं चाहूंगा कि चलाएं। उसमें एक मां रोते हुए कह रही थी अपने शहीद बेटे को कि मेरे ख्वाब में आके मुझे कह दो कि चुप हो जाए, रोना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी, वरना मैं सारी जिंदगी उसके लिए आंसू बहाती रहूंगी और उसे याद करती रहूंगी। वो मां जो ख्वाब में इंतजार कर रही है अपने उस शहीद बेटे का कि वो आके उसे चुप करा दे। एक और मां ये कह रही है कि हर वक्त मैं छत की तरफ देखती हूं, ये वो वहीं से मुझे आवाज दिया करता था, आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है। ये वो माएं हैं। आज मैं एक 3 साल के बच्चे से भी मिला,
آج میں اس بچے سے بھی ملا جو اپنے باپ کی شہادت کے 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہے. میں اس 3 سال کے بچے سے بھی ملا جس نے اپنے باپ کو بڑا ہوتے نہیں دیکھ رہا. اس کی بیوہ آنسو بہا رہی ہے. اور میں آج اس ماں سے بھی ملا جس نے 1965 میں اپنا شوہر شہید کروایا اور آج دن تک دوبارہ شادی نہیں کی. آج ہی میں صبح ان سب ماؤں اور بہنوں سے مل کر آیا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام بہت افسردہ دل کے ساتھ میں کر رہا ہوں. یہ خوشی کا ٹائم نہیں ہے، لیکن خدا را اور خدا کے واسطے میں اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو بیرونی طاقت کے نفرت انگیز بیانیے کو جو وہ بیچ رہے ہیں اس ملک کے نوجوانوں کو، اور وہ کچھ خریدار بھی ہیں اس ملک میں جو خرید لیتے ہیں اور معصوم نوجوان بھائی بہنوں اور بیٹوں کو اس پاکستان کے لیے، اس افواج پاکستان کے لیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نفرت انگیز بیانیاں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، جو ڈالنے سے پہلے خدا را کسی ایک شہید کی فیملی سے جا کے مل لو. میرا یہ ماننا ہے کہ ساری زندگی اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے رہو گے. اس کا قرض ہم نہیں اتار سکتے، یہ قرض ہم نہیں اتار سکتے، ہمیں مان لینا چاہیے. باقی تو سب باتیں ہیں، کوئی اس کو قائل کرتا ہے، کوئی اس کو قائل کرتا ہے، باتیں سبھی کر لیتے ہیں. کوئی کہے گا کہ یہ سیاست میں نہ آئے، کوئی کہے گا یہ کاروبار میں نہ آئے. یہ سب بیانیاں پیدا کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے. آج مضبوط افواج پاکستان، آج مضبوط ایئر فورس اور مضبوط پاک نیوی، جس کی وجہ سے اور صرف اس کی وجہ سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء نے ہمارے محفوظ مستقبل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا. سیکیورٹی فورس خدا را اس بات سے توبہ کریں، اس بیانیے سے پیچھے ہٹیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ماں اپنی اولاد کو تمہاری اولاد کی وجہ سے قربان کر رہی ہے، تمہارے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے اپنے بیٹے کو شہید کرنے جان کر پتہ ہونے کے باوجود بھیج رہی ہے، اس وطن پہ قربان کر رہی ہے. ہم کیسے پاکستانی ہیں جو اپنی ان شہیدوں کی فیملیز کا دل دکھا رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کو اپنے شہیدوں کی یادگاروں کو جلایا اور گرایا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہیں. ہمیں تو اپنے شہیدوں کو سلام کرنا چاہیے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے. مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ یقین اور یہ میرا اعتماد ہے اپنی اس افواج پاکستان پر، ہماری فورسز پر، کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتی ہیں. حالیہ بلوچستان واقعہ آپ کے سامنے ہے. کیا یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ بلوچوں نے پنجابیوں کو مارا ہے؟ اور میرا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے اور پوری قوم کا ماننا ہے کہ کوئی بلوچ بھائی اپنے کسی پنجابی بھائی کو نہ مارے گا، نہ مار سکتا ہے. کیا کراچی میں چہلم سے پہلے یہ بیانیہ نہیں دیا گیا کہ شیعہ سنی فساد کرا دیا جائے؟ تو یہ کیسے رکا؟ یہ کیسے نہیں ہوا؟ اسے کس نے روکا؟ اسے روکنے والے وہی افواج پاکستان کے سپاہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سپاہی ہے، جو کہ اس ملک کو اس کی وقار اور اس کی بقا اور اس کی عزت اور اس کی سلامتی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے اور آپ سب کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کر ترقی کرنی ہے. ہم نے اس 6 سپٹمبر سے اپنے ان شہیدوں کے والدین کو تحفہ دینا ہے پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے جانے کے لیے.
اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک میں ایسے بہادر سپوت ہوں جو شہادت دے دیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ یہ ناممکن بات ہے، اور اسے ہم ممکن کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور ہم دنیا میں اپنی اس قوم کا، اپنے اس وطن کا نام بڑا کریں گے۔ ہم نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کتنی شہادتیں دی، قربانیوں اور شہادتوں سے یہ وطن حاصل کیا۔ پھر ہمارے سیاستدانوں نے، میں آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے شہادت دی۔ میں یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا نام سر اور فخر سے بلند کیا ہے۔ میں آج ایک ایسے شخص کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جس کا نام ارشد ندیم ہے، جس نے پاکستان کا نام دنیا میں گولڈ میڈل جیت کے روشن کیا۔ لیکن ہمیں ان ساری اپنی ترقیوں میں ان شہیدوں کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ وہ 11 شہید جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، اور اس کے بعد جو شہیدوں کی لائن ہے، ان تمام شہداؤں کو، ان کی فیملیز کو ہم نے نہیں بھولنا، اور یہی وہ اسٹرینتھ ہے، یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی، اور ہم آگے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے۔ میں نے آج اپنے ملٹری سیکرٹری کو اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری ابڑو صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے کراچی کے ایک کرنل کاشف جنہوں نے شہادت دی، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، میں اس گورنر ہاؤس کے اندر کرنل کاشف کے نام سے، اس شہید کے نام سے یادگار بنانے کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس گورنر ہاؤس میں کرنل کاشف شہید کے نام سے یادگار انشاءاللہ تعالی ہم چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں بنا لیں گے، تو وہ میں ان کے نام سے منسوب کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو ایم ایس صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کے اوپر فوری کارروائی کریں۔ میں آپ کو اور آپ سب کو اور شہداء کی فیملی کو گورنر ہاؤس آنے پر، میرے تمام کونسل جنرلز جو کہ بڑی تعداد میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت طویل ہے، سبھی ملکوں کے سفارتکار یہاں موجود ہیں، میری شہداء کی فیملیز جو کہ اسلام آباد سے بھی آئی ہیں، پشاور سے بھی آئی ہیں، کوئٹہ سے بھی آئی ہیں، اور کراچی سے بھی آئی ہیں، ان سب شہداء کی فیملیوں کو میں خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے تمام بزنس مینوں کو